ایک اور بات جو بڑی خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آج کے دور میں ہمارے ہاں جو اگر آپ بات کریں کہ موروثی سیاست جس کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے کہ وہ دادا تھے تو بیٹا ہے، تو بیٹا ہے تو پھر پوتا ہے، تو یہی سلسلہ کنٹینیوٹی، موروثی سیاست کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبول نہیں فرمایا، اور اس کی ذرا مثالیں آپ پیش کریں، لوگوں کو بتائیں ذرا۔ جی، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ یعنی موروثی سیاست بھی عام طور پر ادھر موو کرتی ہے جس کی طرف باپ کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی مکمل محبت حاصل تھی، اور آپ اپنے والد محترم کے ساتھ بے انتہا احترام اور پیار کیا کرتے تھے۔ میں اس کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے ابا جان کے ساتھ چلا ہوں تو میں نے کبھی ان کے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش نہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے چلا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اور ابا جی ایک ہی برتن سے کھانا شروع کرتے اور گوشت پکا ہوتا تو میں کبھی بھی بوٹی کو پکڑ کے نہیں کھاتا تھا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ابا جی کی نگاہ اس پہ پڑ گئی ہو اور وہ اسے تناول فرمانا چاہتا۔ ادب ایسا، یہ اتنا ادب اور والد کا احترام۔ پھر اس کے بعد بلکہ ایک روایت آپ کی یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی ملا، تو اس نے آپ کو دیکھ کہا کہ آپ حضرت عمر کے بیٹے نہیں ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میرے دوست تھے۔ انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا۔ آپ فوری سواری سے اترے اور اتر کر آپ نے اپنی سواری ان کو پیش کر دی، سر کے اوپر دستار رکھی تھی وہ اتار کر پیش کر دی، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو نقدی تھی وہ بھی اس کو پیش کر دی۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ تو عربی تھا، 2 درہم بھی اس کے لیے بہت زیادہ تھے، آپ نے اتنا کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ میرے ابا جی کا دوست تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ محبت رکھا کرو، اس کے ساتھ تمہارے اندر نور بڑھتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ موروثی سیاست، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی پڑے، آپ نے جن 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو نامزد فرمایا کہ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے طور پر منتخب کر لینا، تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی مکمل شبیہ ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بھی نامزد کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کے حضور جواب دے ہونے کے لیے آل خطاب میں سے ایک اکیلا میں کافی نہیں ہوں؟ آپ میری اولاد کو بھی اس بھٹی میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ کہہ کر ان کے لیے راستہ بند کیا، تو زندگی بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ کبھی بھی کسی حکومت کے عہدے کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ بلکہ علامہ صاحب اس سے پہلے صرف 2 جملوں میں اس کا بھی اضافہ کر لیجئے آپ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ کو قاضی وقت کا عہدہ آفر کیا گیا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی نے خود بلکہ بحث کیا آپ کے ساتھ کہ آپ قاضی کیوں نہیں بنتے، تو آپ نے بحث کے باوجود قبول نہیں کیا۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو بلوائیوں نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ آئیں آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ آپ نے اور میں نہیں بنوں گا، آپ نے مکمل انکار کیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، آپ نے پھر انکار کیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر آپ یا تو بستر پہ ہمیشہ کے لیے لیٹ جائیں گے، یعنی مطلب کہ آپ کو موت سے ہمکنار کر دیں گے، یا پھر آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں گے۔ آپ نے فرمایا میرا وہی جواب ہے جو میں تمہیں پہلے دیتا ہوں۔ تو اس میں جنید صاحب بات دیکھنے والی یہ ہے کہ ابا جی نے پسند نہیں کیا کہ میرے اولاد کے اندر یہ موروثی طور پر سیاست جائے، حکومت جائے، تو آپ نے زندگی بھر اپنے والد کے اس بول کو نبھایا ہے اور زندگی بھر اس کی کبھی تمنا اور تڑپ نہیں کی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خود حضرت امیر معاویہ نے آپ کو عہدہ آفر کیا کہ آپ جو ہے وہ امیر بنے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں جس زندگی میں جی رہا ہوں میرے لیے وہی سب سے، یعنی اور اس پہ سب سے بڑی بات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کال، انہوں نے کہا تھا کہ دنیا ہم سب میں سے ہر ایک پر آئی، جس طرح عبداللہ بن عمر نے خود کو بچا کے رکھا ہے اس طرح کسی نے۔ سر میں تو حیران ہوتا ہوں، کمال بات یہ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی فتوحات فرمائیں، اپنے اس بیٹے کو کسی جگہ کسی لشکر کا سپہ سالار بنا کے نہیں بھیجا، ایک عام مجاہد کی حیثیت سے بھیجا، اور کمال یہ کہ وہی دنیا آئی۔ یعنی فیاضی کا عالم یہ کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں، جتنے وظائف آپ کے مقرر تھے چاہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا دیگر ادوار میں، سب آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے